سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کے فیملی مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہیموفیلیا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب ہیموفیلیا کے علاج کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہیموفیلیا کے حتمی علاج کی دریافت سے قبل ایمرجنسی میں مریض کو بیرونی ذرائع سے خون دیا جاتا تھا۔ بلڈ ٹرانسفیوژن سے دو فوائد حاصل ہوتے تھے، ایک تو خون کی کمی پوری ہو جاتی تھی، اور دوسری یہ کہ نئے خون میں فیکٹرز یعنی کہ فیکٹر 8 کی موجودگی سے خون جمنے کا عمل کسی حد تک شروع ہو جاتا تھا، لیکن یہ طریقہ ہر مریض اور ہر موقع پر ممکن نہ تھا۔ شکر کہ اب ہیموفیلیا فیکٹر انجیکشن کی شکل میں دستیاب ہے، جو مریض کو ایک مخصوص وقفے سے لگوانا پڑتا ہے۔ جس طرح یہ نئی دریافت اور ایجاد کے ساتھ کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس طرح ہیموفیلیا کے مریضوں میں بھی انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کہ ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے امکانات کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس مقام پر بلڈ اسکریننگ اور سرنج کو جراثیم کش بنانے کے لیے ضرورت کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی یعنی کہ فیکٹرز وغیرہ دیے جائیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو اسکرین بلڈ سے لیا گیا ہے، اور جب سرنجز وغیرہ استعمال کی جائیں وہ بھی انتہائی اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ آج کل ہر بڑے چھوٹے شہر میں خون سے متعلق امراض کے مراکز ہیماٹولوجی سینٹرز موجود ہیں، جہاں ڈائگنوسس سے لے کے مریض کے علاج اور دیکھ بھال کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر، اور اگر اس سے مرض کسی کو لاحق ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔